الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ جو شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے، شیطان تو اسے بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے، اور اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کسی کو کبھی بھی اللہ پاک نہیں کرتا، اور لیکن اللہ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ بزرگان محترم، برادران اسلام، عزیز دوستو، آج کی پہلی رکعت میں جو پہلی آیت پڑھی گئی ہے اس کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی اور اس کا ترجمہ پیش کیا۔ یہ سورہ نور کی ایک آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصولی بات بتلائی ہے۔ اس کا تعلق پچھلی آیت سے بھی ہے اور ایک عام حکم بھی ہے، تاکید ہے، تعلیم ہے۔ پچھلی آیتوں میں وہ واقعہ موجود ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو تہمت لگی، منافقوں نے جو تہمت لگائی، اس کی براءت اللہ تعالی نے نازل فرمائی، اور منافقوں کے ساتھ کچھ سیدھے سادے مسلمان بھی تہمت لگانے والوں میں شریک ہو گئے تھے۔ حضرت حسان، حضرت مصطح اور حضرت حمنا۔ جب براءت نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا کہ جنہوں نے تہمت لگائی ان کو کوڑے مارے جائیں، تو ان پر کوڑے مارے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اے ایمان والو، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ تم نے جو تہمت لگائی یا تہمت لگانے والوں میں شریک جو ہو گئے، یہ شیطان کا نقش قدم ہے، یہ شیطان کی پیروی مت کرو۔ اور اس میں ایک اصولی بات بھی ہے کہ کسی کو بھی چاہیے کہ وہ شیطان کی پیروی نہ کرے۔ عام ایک بات ہے کہ کسی کے لیے بھی یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ شیطان کی پیروی کرے، شیطان کے نقش قدم پر چلے۔ شیطان ایک مخلوق، ایک ہے انسان جس کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، اور ایک ہے فرشتہ جسے اللہ نے نور سے پیدا کیا، جس میں مرد اور عورت نہیں ہوتے ہیں، مختلف شکلوں میں وہ فرشتے آ سکتے ہیں۔ اور ایک ہے شیطان جس کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا، جس میں مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، مختلف شکلوں میں وہ آ سکتے ہیں۔
وہ شیطان جس کو اللہ نے مردود قرار دیا، یہ وہ شیطان کہ اللہ فرماتے ہیں شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، خطوات کہتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں 2 قدموں کے بیچ کی جو جگہ ہے اس کا نام ہے خطوات۔ اور آدمی جب بھی چلتا ہے کسی کے پیچھے 2 قدموں کے بیچ میں جو گیپ ہے وہ دیکھ کر کے اندازہ لگاتا ہے کہ یہاں سے ان کا گزر ہوا ہے۔ قدم کے نشانات کو کہتے ہیں نقش قدم۔ تو شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، یعنی شیطان کو فالو مت کرو، شیطان کے پیچھے مت چلو، شیطان کی اتباع مت کرو۔ جو شخص شیطان کی اتباع کرتا ہے کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ارے شیطان تو بے حیائی کا حکم کرتا ہے اور برائی کا حکم کرتا ہے۔ جو بے حیائی ہے، جو برائی ہے، وہ شیطان کا راستہ ہے۔ شیطان کی پیروی کرو گے تو بے حیائی کے راستوں میں چلو گے، برائی کے راستے میں چلو گے۔ مفسرین فرماتے ہیں شیطان کا نقش قدم، ہر گناہ شیطان کا نقش قدم ہے، ہر معصیت شیطان کا نقش قدم ہے، کفر شیطان کا نقش قدم ہے، شرک شیطان کا نقش قدم ہے۔ ہر گناہ، چاہے وہ بڑا گناہ ہو چاہے وہ چھوٹا گناہ ہو، اللہ کی نافرمانی وہ شیطان کا نقش قدم ہے۔ جو گناہ کرتا ہے، جس حال میں وہ گناہ کر رہا ہے، وہ کس کے نقش قدم پر چل رہا ہے؟ شیطان کے۔ گنہگار گناہ کی حالت میں شیطان کے راستے میں ہوتا ہے، کیونکہ شیطان ہی نے اس کو حکم دیا کہ یہ راستہ اپناؤ، بے حیائی کا راستہ اپناؤ، گناہوں کا راستہ اپناؤ، برائی کا راستہ اپناؤ۔ شیطان نے حکم دیا اور یہ چل پڑا، کیونکہ جب اللہ نے شیطان کو مردود قرار دیا اور دنیا میں اتار دیا جنت سے، تو شیطان نے کیا کہا؟ انذرنی، اے اللہ مجھے مہلت دیجئے، الی یوم یبعثون، قیامت تک کے لیے مجھے مہلت دیجئے، مجھے موت نہ آئے، بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ تو اللہ نے کہا جا، میں نے تجھے مہلت دے دی، تجھے موت نہیں آئے گی، قیامت کے صبح تک تیرے لیے موقع ہے، تو جو چاہے کر لے۔ جب مہلت مل گئی تو شیطان نے چیلنج کیا، میں آپ کے بندوں کے دائیں سے، بائیں سے، سامنے سے، پیچھے سے آؤں گا، ان کو ورغلاؤں گا۔ دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، ان کو میں ورغلاؤں گا۔ آپ ان کو شکر گزار نہیں پائیں گے، اکثر کو آپ شکر گزار نہیں پائیں گے، نہ شکرا پائیں گے، گناہ کرتا ہوا پائیں گے۔ یہ چیلنج ہے، چاروں جہت سے اس نے آ کر ورغلانے کی چیلنج دی۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے جا، جو میرے دوست ہوں گے ان پر تیرا زور نہیں چلے گا، جو اللہ والے ہوں گے ان پر تیرا زور نہیں چلے گا، تو جو چاہے کر لے۔ تو آ کر گناہ کے راستے میں ڈالتا ہے، اسی لیے ڈالتا ہے کہ اللہ سے اس نے چیلنج کیا تھا، اسی لیے ڈالتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو جہنم لے جانا ہے۔ جس طرح سے وہ جہنم گیا، وہ چاہتا ہے کہ آدم کی اولاد کو بھی جہنم میں لے جائے، اس لیے وہ آ کر دنیا میں فحشا کا حکم دیتا، بے حیائی کا حکم دیتا، برائی کا حکم دیتا۔ فحشا کہتے ہیں وہ برائی، وہ بے حیائی جسے ساری دنیا والے بے حیائی مانتے ہیں، اس کو کہتے ہیں فحشا۔ زنا کرنا سب دنیا والے مانتے ہیں یہ بے حیائی ہے، یہ بدکاری، بے حیائی، چوری، ڈکیتی، ساری دنیا والے کہتے ہیں یہ غلط ہے، اس کو کہتے ہیں فحشا۔ اور منکر کہتے ہیں شریعت کی نظر میں جو گناہ ہے اس کو منکر کہتے ہیں۔ تو دونوں راستے سے شیطان آ کے بہکاتا ہے۔ آج دنیا میں جو بے حیائی ہے، ساری دنیا والے اسے بے حیائی سمجھتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن اس میں ملوث ہیں۔
کیونکہ شیطان نے اس راستے میں ان کو ڈال دیا ہے. اور کچھ وہ ہوتا ہے دنیا والے اس کو اچھا سمجھتے ہیں لیکن اللہ کی نظر میں وہ حرام ہے. مثال کے طور پر بے پردگی، بے حجابی، عورتوں کا چہرہ کھلا رکھ کر کے گلی کوچوں میں گھومنا، دنیا والے اسے اچھا سمجھتے ہیں لیکن اللہ کے نظر میں وہ حرام ہے. اسے بولیں گے منکر، اس کو کہیں گے منکر. تو اس میں بھی لوگوں کو آج شیطان نے ملوث کیا ہے. چھوٹا موٹا کپڑا جو عورتیں پہنتی، بچیاں پہنتی ہیں، نیٹٹ کے جو لباس پہنتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ دنیا والے اس کو اچھا سمجھتے ہیں لیکن ناقص کپڑا ہے، انکمپلیٹ کپڑا ہے، یہاں سے کھلا ہوا وہاں سے کھلا ہوا ہے. دنیا والے اسے اچھا سمجھتے ہوں گے لیکن اللہ کی نظر میں وہ اچھا نہیں ہے، اللہ کے نبی کی نظر میں وہ اچھا نہیں ہے. ربا کاسیات عاریات فی الدنیا، ربا کاسیات فی الدنیا عاریات یوم القیامہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنی وہ عورتیں جو دنیا میں کپڑے والی ہیں لیکن قیامت میں وہ ننگی ہوں گی. دنیا والے تو کہیں گے کہ کپڑا پہنی ہوئی ہے لیکن ان کا کپڑا کپڑے میں نہیں ہے، وہ ننگا پن ہے. اللہ کے نبی نے کہا یہ منکر ہے. چاہے دنیا والے اسے فیشن کا نام دے، چاہے دنیا والے اس کو اچھا کوئی نام دے دے، کوئی ٹائٹل دے دے، لیکن یہ منکر ہے. شیطان نے اس طرح سے لوگوں کو اس گناہ میں ڈال کر کے رکھا ہے. اللہ کہتے ہیں دیکھو شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، شیطان کو فالو مت کرو. یہ دنیا فالوورز کا زمانہ، فالوونگ کا زمانہ ہے. لوگ فالوورز بننا چاہتے ہیں. کس کس کے فالوورز بننا چاہتے ہیں؟ سیلیبریٹیز کے فالوورز بننا چاہتے ہیں، ایکٹر اور ایکٹریس کے فالوورز بننا چاہتے ہیں، بالی ووڈ کے فالوورز بننا چاہتے ہیں. وہ سب کس راستے میں ہیں؟ فحشا کے راستے میں ہیں، منکر کے راستے میں ہیں، شیطان کے راستے میں ہیں. جو ان کے فالوورز بننا چاہتے ہیں اللہ انہی سے کہتے ہیں شیطان کی پیروی مت کرو، شیطان کے فالوورز مت بنو، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. کیونکہ جو شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے اللہ نے شیطان حکم دیتا ہے انہیں فحشا کرنے کا، منکر کرنے کا. ہاں جسے اللہ بچانا چاہتے ہیں نا، اللہ اپنے فضل سے اس کو بچاتا ہے، اللہ اپنی رحمت سے اس کو بچاتا ہے. اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اللہ کی رحمت نہ ہوتی، تم میں سے کسی کو اللہ پاک نہیں کرتا. یہ اللہ کہتے ہیں. اس میں ہمارے عجب کا علاج ہے کہ جو لوگ ایمان والے ہو گئے، نمازی ہو گئے، تہجد گزار ہو گئے، داعی ہو گئے، عالم ہو گئے، مولوی ہو گئے، مفتی ہو گئے اور پتہ نہیں کیا کیا ہو گئے، سب کچھ ہو گئے، عجب نہ آئے کہ میں یہ سب کچھ بن گیا. نہیں، تم نہیں بنے، ہم نے تم کو بنایا ہے. ہمارا فضل نہ ہوتا تو تم پاک نہیں ہوتے، ہمارا فضل نہ ہوتا تو تم نماز نہیں پڑھتے، ہمارا فضل نہ ہوتا تو تم تہجد نہیں پڑھتے، ہمارا فضل نہ ہوتا، ہماری رحمت نہ ہوتی تو تم نیک نہیں بنتے. تم جو نیک بنے ہو اس میں ہمارے فضل کا دخل ہے، ہماری رحمت کا دخل ہے. گھمنڈ نہیں کرنا، کیونکہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے پاک کرتا ہے. اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا، گناہ نہیں کرنا. نیکی کرنے کا موقع مل گیا تو اسے اللہ کا فضل جاننا، اللہ کی رحمت سمجھنا، اللہ کی توفیق سمجھنا. ورنہ میرے اندر کیا مجال کہ میں کوئی سجدہ کر لوں، کوئی نماز پڑھ لوں. میں جو نماز پڑھتا ہوں یہ اللہ کے فضل سے پڑھتا ہوں. میں جو مومن بن گیا یہ اللہ کے فضل سے بن گیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. اس میں یہی تعلیم ہے کہ نیکی کرنے کی ہمت، گناہ سے بچنے کی طاقت یہ صرف اللہ سے ملتی ہے. نیکی کرنے کی ہمت بھی اللہ سے ملتی ہے، اور گناہ سے رکنے کی جو طاقت ہے، گناہ سے بچنے کی جو طاقت ہے، وہ طاقت بھی اللہ ہی سے ملتی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ میں یہی تعلیم ہے. عجب کا اس میں علاج ہے، غرور کا علاج ہے، گھمنڈ کا علاج ہے. آدمی اپنے آپ کو پارسا نہ سمجھے، پاک نہ سمجھے.
اللہ کی طرف متوجہ رہیں، شیطان سے بچتے بچاتے اس دنیا سے گزر جائے اور موت اسے آ جائے اس حال میں کہ ایمان اس کے پاس محفوظ رہے۔ یہ عظیم دولت، یہ بڑی دولت ہے۔ دعا کرے اللہ تعالی ہمیں فہم سلیم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لک الحمد یا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی